پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے صداد کا اور ہود علیہ السلام کا۔ وہ صداد جس نے دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا، وہ صداد جس نے اللہ کی قدرت میں دخل دینے کی کوشش کی، وہ صداد جس نے دنیا میں جنت بنوانے کی کوشش کی اور اس نے جنت کی طرح بنوا بھی دیا، لیکن ایک پل بھی اس کو دیکھ نہیں پایا۔ بہرحال آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تو ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں گے۔ اگر آپ اس واقعے کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیں۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ بغیر کسی دیری کے۔ شداد عاد کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قوم یمن اور عمان کے ریگستانی علاقوں میں بستی تھی۔ یہ قوم اپنی طاقت، اونچی عمارتیں اور شاندار زندگی کے لیے مشہور تھی۔ عاد کے لوگ نہ صرف شاریرک روپ سے مضبوط تھے، بلکہ ان کے پاس دولت اور سنسادھنوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید، اللہ کی عبادت اور برائی سے دور رہنے کی تعلیم دی، لیکن عاد کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ صداد جو عاد کا بادشاہ تھا، اپنی طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں تھا۔ اس نے نہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا، بلکہ خود کو خدا جیسا سمجھنے لگا۔ ایک دن صداد نے جنت کے بارے میں سنا۔ اسے بتایا گیا کہ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ وہاں خوبصورت باغ ہیں، جھرنے، سونے چاندی کے بنے محل اور ہر طریقے کی خوشیاں ہیں۔ صداد کو یہ سن کر جلن ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ جنت بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں اس دھرتی پر ایسی جنت بناؤں گا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جو جنت جیسی ہو۔ صداد نے اسے ارم نام دیا۔ صداد نے اپنی دولت اور طاقت کا استعمال کر کے ایک شاندار شہر بنایا۔ اسے بنانے میں کئی سال لگ گئے۔ ارم کو سونے چاندی اور بیش قیمتی پتھروں سے سجایا گیا۔ وہاں اونچے اونچے کھجور کے پیڑ، ہرے بھرے باغ اور بہتے ہوئے جھرنے بنائے گئے۔ جب ارم تیار ہو گیا تو صداد نے اعلان کیا کہ اب میں اس جنت کا مالک ہوں، مجھے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ جب صداد کے گھمنڈ کی حد بڑھنے لگی تو اللہ نے اسے چیتاونی دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صداد کو توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کی نصیحت دی۔ انہوں نے کہا، اے صداد، یہ سب دولت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے خلاف مت چلو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ لیکن صداد نے ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا، میں اپنی قسمت کا خود مالک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جب ارم پوری طرح تیار ہو گیا تو صداد نے اپنے درباریوں کے ساتھ اسے دیکھنے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ ارم کے دروازے پر پہنچا، آسمان سے ایک بھیانک آواز آئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ان ہواؤں نے صداد اور اس کی پوری قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ ایک قیامت جیسی استھتی پیدا ہوئی۔ ارم اور اس کے آس پاس کا علاقہ ایک پل میں تباہ ہو گیا۔ صداد اور اس کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت ارم آج بھی عرب کے ریگستان میں کہیں دبا ہوا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کی کئی کوششیں کی گئی، لیکن آج تک کوئی اسے کھوج نہیں سکا۔ صداد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ سے بغاوت کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھمنڈ انسان کو برباد کرتا ہے۔ صداد کا گھمنڈ اس کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بنا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دولت اور طاقت اللہ کی امانت ہے، اس کا استعمال نیک کاموں میں ہونا چاہیے۔ توحید کا راستہ ہی سچا راستہ ہے۔ اللہ پر یقین
اور اس کی عبادت کرنا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سداد اور اس کی قوم کا ذکر قرآن کریم سورہ الفجر میں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کے کھمبوں والے تھے، جن کے جیسی کوئی اور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ اس کہانی کو پڑھ کر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے سب کچھ پھیکا ہے۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی راہ پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ کرنے والوں کو کس طرح تباہ اور برباد کیا۔ اللہ نے پہلے بھی گھمنڈ کرنے والوں کو تباہ اور برباد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی گھمنڈ کرنے والوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، گھمنڈ ایک ایسا عمل ہے، گھمنڈ ایک ایسی بری عادت ہے جس کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، لیکن تکبر کرنے والوں کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا، اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا اگر وہ توبہ نہ کرے تو پیارے دوستو، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اور یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ پسند آیا ہو، تو آپ اس واقعے کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو ہمارے انسٹاگرام یا فیس بک پر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں وہاں پر فالو کرنا نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔